والصلاة والسلام على نبی وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالآداب قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید مخبرا و آمرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم باقاعدہ طور پر سورہ بقرہ شریف کی ابتدا کر رہے ہیں، اس کی ابتدائی آیات بینات کے ساتھ، اور انشاءاللہ پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ قرآن پاک اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر ناظرین کو پیش کی جائے تاکہ افادہ عام کے تحت قرآن پاک سیکھنے کا ایک موقع میسر آئے۔ تو آج ہم سورہ بقرہ شریف شروع کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کے شان نزول، مقام نزول اور اس کے مضامین اور اس کی کچھ ڈیفینیشن وغیرہ وہ بیان کریں گے، اس کے بعد ترجمہ تفسیر۔ تو یہ سورہ بقرہ شریف حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی مدینہ شریف میں وہ سورہ بقرہ ہے، اور تفسیر خازن کے اندر یہ ساری تفسیر موجود ہے۔ اور اس سورت کے اندر 40 رکوع ہیں، 286 آیتیں ہیں اور 6121 اس کے کلمات ہیں اور 25500 سورہ بقرہ کے حروف ہیں۔ اس سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ تو عربی میں گائے کو کہتے ہیں بقرہ، قاف کے ساتھ۔ اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک بنی اسرائیل کے گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کے فضائل کیا ہے؟ تو سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کے حدیث پاک کتاب فضائل القرآن کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو اس سے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ مصائب سے محفوظ رہنے کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ بندہ سورہ بقرہ شریف کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یہ سورہ بقرہ اس کی فضیلت اور اس کی عظمت ہے، اور اس کی فضائل کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ شیطان سے دور رکھتا ہے، جادو سے بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس کے اندر بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری اور بنی اسرائیل کے جرم جو ہیں، جیسے بچڑے کی پوجا کرنا، سرکشی کرنا، اناد رکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق شہید کرنا اور وعدے کو توڑنا اور گائے کا ذبح کرنا، اور نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور اس کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے مضمون ہیں۔ تو آئیے ہم ناظرین کرام شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مقطعات کہتے ہیں
یہ قطع کی جمع ہے، قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو، تو یہ حروف ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسے لکھے ہیں ویسے ہی پڑھے جاتے ہیں علیحدہ علیحدہ طور پر، اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور یہ حروف جو ہیں حروف متشابہات سے ہیں، جس کا معنی اللہ اور اس کا اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں، اور اس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا، اور آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب بلند رتبہ کتاب لا ریب فیہ، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک فی اس میں، ہدی للعالمین ہدی للمتقین، تو یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو یہ کتاب، کوئی بھی کتاب شروع کی جائے تو شکوک و شبہات دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ باتیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ تمامی شکوک و شبہات کا، ہر طرح کے نقائص کا اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، فرمایا کہ میں نے یہ نازل فرمائی ہے اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حق اور سچ کو ہی بیان فرمایا ہے، اس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقی یہ تقوی سے ہے، اور تقوی کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا کہ جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا حقدار بن جاتا ہے، جیسے کفر اور شرک، کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے متقی کی ایک اور بھی تعریف کی ہے تقوی کی، فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے، جہاں پہ رب چاہتا ہے تجھے دیکھنا تو وہاں پہ نظر آئے، تو یہ تقوی ہے، اور جہاں پہ رب چاہتا ہے تو نظر نہ آئے اور تو وہاں پہ موجود بھی نہ ہو، تو یہ تقوی کے اندر شامل ہے، اور یہ تقوی کی آسان سی تعریف ہے۔ اور متقی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جا بجا تعریف فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے، اور جینے کا مزہ ہی تب ہے کہ جب بندہ مسلمان ہو کے مرے۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور اس سے رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون اس سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ تو الذین یؤمنون یہ دو آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت کو بیان فرمایا اور آگے ان کے انعام کا ذکر فرمایا۔ یہ تین آیتیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا کہ مومن ہوتے کون ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں سے لے کر المفلحون تک یہ تین آیتوں جو ہیں یہ مخلص مومنین کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ بقرہ کی شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کا ذکر فرمایا۔ پہلا گروہ وہ ہے کہ جو دل اور زبان دونوں طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا ہے اور ان کی تعلیمات پر ایمان لانے والا ہے، اور وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ مومن لوگوں کا گروہ ہے۔ اور اس سے آگے دو آیتیں اس کے بعد جو ہیں، ان تین آیتوں کے بعد ہم المفلحون کے بعد جو آگے شروع ہو رہی ہے ان الذین کفروا سے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور گروہ کا بیان فرمایا۔ وہ گروہ جو نہ بظاہر کلمہ پڑھتا ہے نہ دل سے کلمہ پڑھتا ہے، نہ تصدیق بالقلب کے ان کے اندر موجود ہے، نہ اقرار باللسان ان کے اندر موجود ہے، اور وہ کافر لوگ ہیں جو علی الاعلان اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ اور ان دو آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور گروہ کا بیان فرمایا۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ جو بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے، کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ 13 آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں نازل فرمائی، وہ لوگ کہ جو زبان سے کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن دل سے نہ نبی پاک علیہ السلام کو مانتے تھے اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو صحیح طرح سے مانتے تھے۔
اس وجہ سے ان کا ذکر فرمایا اور وہ منافقین کا گروہ تھا۔ تو اب اس سورت کے شروع کے اندر 3 گروہ بیان ہوئے، ایک ہے مومنین کا گروہ، دوسرا ہے کافروں کے گروہ، اور تیسرا ہے منافق لوگوں کا گروہ۔ تو یہاں پہ سنتے ہیں اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو غیب ہے کیا؟ کسی چیز کو بغیر دیکھے ایمان لانا، اسے غیب بھی کہتے ہیں، اسے غیب کہتے ہیں۔ اور ایک اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے، غیب سے مراد یہاں پہ قلب ہے، دل، یعنی اس صورت میں آیت کا ترجمہ یہ ہوگا وہ لوگ جو دل سے ایمان لاتے ہیں، دل سے ایمان لانے والے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے اور ان کی صفت بیان فرما رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اب آیت کے حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا وصف وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، دوسرا وصف کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نماز قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہاں پہ ان پڑھ جو صوفی ہیں اور اسلام کے نام نہاد ٹھیکیدار یہاں پہ لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب نماز دل کی ہوتی ہے۔ ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے جو ظاہری حقوق ہیں ان کو بھی ادا کیا جائے اور نماز کے جو باطنی حقوق ہیں ان کو بھی ادا کیا جائے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے ظاہری حقوق کون سے ہیں اور نماز کے باطنی حقوق کون سے؟ سنیں کہ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور نماز کے فرائض، سنن، مستحبات اور واجبات کا خیال رکھا جائے، اور تمام مفسدات اور مکروہات سے بچا جائے۔ تو یہ ہے نماز کے ظاہری حقوق۔ اور نماز کے باطنی حقوق کیا ہیں؟ نماز کے باطنی حقوق میں سے یہ بات شامل ہے کہ آدمی دل کو اللہ تعالیٰ کے غیر کے خیال سے ہمیشہ فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں متوجہ ہو جائے۔ تو یہ نماز کا باطنی معنی اور باطنی حق یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور بارگاہ الہی کے اندر عرض و نیاز اور مناجات کے اندر جب بندہ محو اور مشغول ہو جاتا ہے نا، تو یہ بندہ نماز کا باطنی حق ادا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے تیسری بات بیان فرمائی، تیسری صفت ایمان والوں کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ تو مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، تو آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا جا رہا ہے۔ میں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا تو زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ہی کا تذکرہ فرمایا، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء، مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا، نیز اولیاء کرام یا فوت شدگان کے صالح ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں، جو ہم صدقے دیتے ہیں تو نفلی طور پر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تیسری صفت بیان فرمائی کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو محبوب آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ تو پہلے مومنوں کی 3 صفت بیان ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، دوسرا فرمایا ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسرا فرمایا ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے مومنوں کی ایک اور صفت بیان کی گئی ہے، چوتھی والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، محبوبہ میں نے جو آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے اس پر کما حق ہوئی ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی چوتھی صفت بیان کی جا رہی، وما انزل من قبلک، اور وہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ یہ 5ویں صفت ہے کہ حضور پر جو کلام نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو پہلے اللہ کے نبیوں پر، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمایا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے زبور کو نازل فرمایا، اور قرآن مجید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نشرح کے سینے پر نازل فرمایا۔ تو یہ حضور پر بھی نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے نازل ہوئی ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور آگے چھٹی صفت بیان فرمائی، فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔
فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں وما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مصطفیٰ مراد ہے۔ یاد رکھیں جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں کے اندر بیت المقدس جو ہے یہ ہمارا قبلہ تھا، لہٰذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف کو بنا دیا ہے حضور کی چاہت کے مطابق۔ آگے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس کے اندر جزا و سزا وغیرہ ہونے والا ہے وہ سب پر یقین رکھتے ہیں، اس میں انہیں ذرہ بھی شک شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان میں ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں داخل ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 کے اندر، اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن ہی وہاں پہ رہیں گے، اس کے بعد ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ان کی خام خیالیاں تھیں۔ جنت اللہ تعالیٰ اس سے عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کے پورے پورے احکام پر عمل درآمد ہوگا اور احکام پر عمل پیرا ہوگا، اور ایمان والوں کا انعام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک وہی لوگ علی ھدی من ربہم ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں میں بیان کی صفات پائی جاتی ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، کامل کامیابی ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہوگی، اور ہاں اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، اور جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور ہو چکا حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہو، لیکن ایمان کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ آج کا ایک ٹاپک تھا، آج کا ایک سبق تھا۔ ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی۔ پہلی صفت وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، دوسری صفت نماز کو قائم کرتے ہیں، تیسری صفت اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور آگے چوتھی صفت بیان فرمایا محبوب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، پانچویں صفت محبوبہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور چھٹی صفت آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں اللہ ہدایت بھی انہیں عطا فرماتا ہے تو کامیابی بھی انہیں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔